وہ شکار کی غرض سے جنگل میں نہیں گیا تھا، وہ صرف جنگل سے گزر رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک بڑے خوبصورت ہرنی کے بچے پر پڑی۔ اس نے گھوڑا روکا اور بچے کو اٹھا لیا۔ وہ گھوڑے پہ سوار ہوا، وہ بچے کو اپنے سامنے بٹھا کر چل پڑا۔ ابھی تھوڑی ہی دور چلا تھا گھوڑا کہ اسے پیچھے سے کچھ سرسراہٹ سنائی دی۔ اس نے واپس مڑ کر دیکھا تو وہ ہرنی جس کا وہ بچہ تھا وہ پیچھے پیچھے آ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں غضب کی بے بسی تھی۔ جوان کو اس پہ رحم آ گیا۔ اس نے گھوڑا کھڑا کیا اور بچہ چھوڑ دیا۔ بچہ بھاگتا ہوا ماں کے پاس گیا، اس کا دودھ پینے لگا۔ بڑی تشکر بھری نظروں سے ہرنی نے اسے دیکھا اور وہ دونوں ماں اور بچہ جنگل میں غائب ہو گئے۔ یہ شخص زیر لب مسکرایا اور واپس آ گیا۔ رات کو وہ گہری نیند سو رہا تھا جب اسے خواب میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے اور انہوں نے فرمایا کہ آج ایک بے زبان پر جو تم نے رحم کیا ہے وہ اللہ کو بڑا پسند آیا ہے اور تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ بدلے میں تمہیں ایک ذی وقار اور ذی شان بیٹا عطا کیا جائے گا۔ وہ شخص ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا۔ اسے خواب کی سمجھ نہیں آئی، وہ پسینہ پسینہ تھا۔ بہرحال دن گزرتے گئے، اس کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا۔ وہ جوان جس نے ہرنی کے بچے کو چھوڑا تھا اس کا نام سبکتگین تھا اور اس نے ایک ایسے بچے کو جنم دیا جس کا نام محمود رکھا گیا، جسے بعد میں دنیا نے سلطان محمود غزنوی کے نام سے یاد کیا۔ یہ پہلا شخص تھا جس کو خلافت نے باضابطہ طور پر سلطان تسلیم کیا کہ یہ خلافت کے باوجود سلطان ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے 1001 میں ہندوستان پر پہلا حملہ کیا تھا اور 1027 میں اس نے آخری حملہ کیا تھا۔ جب وہ سومناتھ پر حملے کے لیے کاٹھیا واڑ پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا بت ہے۔ اس بت کو شیو کے نام سے پکارا جاتا تھا اور وہ ہوا میں معلق ہے۔ ایک دفعہ تو سلطان خود حیران رہ گیا کہ اتنی بڑی جسامت کا بت وہ ہوا میں کیسے معلق ہے۔ بہرحال اس کے ساتھ بہت سیانے جو ہے وہ مشیر جہاں دیدہ سپہ سالار تھے، انہوں نے سلطان کو کہا کہ وہ اس کا کھوج لگاتے ہیں۔ اور زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ جب غزنویوں نے اس کا کھوج لگا لیا۔ وہ مقناطیس کی طاقت سے ہوا میں معلق تھا اور اسے مقناطیس کی طاقت سے ہوا میں معلق رکھا گیا تھا اور یہی اس کا معجزہ دکھایا جاتا کہ دیکھ لیں جی اتنی بھاری وجود کے ساتھ یہ ہوا میں معلق ہے۔ لوگ آ کر عبادت شروع کر دیتے۔ ویسے بھی اپنا اپنا مذہب ہے، میں مذہب پہ بات نہیں کر رہا۔ بہرحال جب اس بت کو توڑنے کا ارادہ ہوا تو بہت سارے جو تھے ان کے پنڈت وغیرہ وہ سارے آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ سونے اور چاندی کی، اس وقت یہی دو دھاتیں تھیں، ہیرے جواہرات، آپ ڈیمانڈ کریں، آپ منہ سے بتائیں، آپ کو دے دیے جائیں گے۔ اور تاریخ لکھتی ہے، مولانا طارق جمیل صاحب یہ کہتے ہیں کہ سلطان سوچ میں پڑ گئے تھے کہ کیا توڑنا بت کو، ٹھیک ہے جی اتنا مال مل رہا ہے۔ لیکن اس رات جب سلطان سویا تو سلطان کو ایک آواز سنائی دی کہ محمود بت فروش حاضر ہو۔
یہ اس کو رات کو خواب میں آواز سنائی دی تھی. بس وہ رات تھی کہ اگلے دن محمود غزنوی نے ہتھوڑا اٹھایا. ویسے بھی محمود کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی نون پرسن ہیں نا، ان میں سب سے جو بھاری تلوار تھی وہ محمود کی تھی، جو عام 2 بندے بھی نہیں اٹھاتے تھے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ سلطان فتح علی خان ٹیپو، ان کی تلوار کا وزن 7 کلو 400 گرام تھا. اب اس تلوار کو اٹھانا مسئلہ، پھر اس تلوار کو گھمانا مسئلہ، اس تلوار سے بندہ مارنا مسئلہ، لیکن ٹیپو اس کو کاغذ کی طرح گھماتے تھے. یہی حال محمود کا تھا. کہتے ہیں محمود کی تلوار اس سے بھی بھاری تھی. بہرحال ہتھوڑے سے محمود نے بت توڑ دیا، اور جب بت ٹوٹا تو کتابیں لکھتی ہیں جو کچھ پنڈت آفر کر رہے تھے اس سے 1000 گنا زیادہ چیزیں اس بت سے نکلی. وہ ڈوج کرنے کی کوشش کر رہے تھے. اس جو ہے نا بت خانے کے بارے میں بڑی عجیب بات تھی. چونکہ وہ سمندر کے کنارے تھا تو جو 14ویں کی رات ہوتی، 15ویں 13ویں، اتنا پانی ابلتا. آپ کو پتہ ہے مدو جزر کہ وہ پورا جو ہے مندر پانی سے بھر جاتا. یہ بھی معجزہ دکھایا جاتا، اصل میں تو سائنٹیفک فیکٹ تھا. اور وہاں پہ بے شمار داسیاں تھیں، لونڈیاں تھیں. اور وہاں کا پروت جسے کہتے تھے، شاید میں غلط بول رہا ہوں، وہ ان میں سے ایک داسی پسند کرتا اور پھر وہ اسے رکھ لیتا. جب اس کا جی بھرتا یا وہ کنڈم ہو جاتی تو اسے کشتی پہ بٹھا کے سمندر میں روانہ کر دیا جاتا اور ڈبو دیا جاتا، اور لوگوں کو بتایا جاتا کہ وہ بھگوان کے چرنوں میں پہنچ چکی ہے. کھلے عام جو ہے وہ زنا ہوتا. کیونکہ آپ قدرت کے خلاف جائیں گے نا کہ جی یہ شادیاں نہیں کرتے، داسیاں شادی نہیں کرتی. پھر چرچوں میں بھی یہی حال ہے. پھر آپ کو پتہ ہے کھلی ولی پروگرام لٹرن بٹرن. بہرحال محمود نے وہ بت توڑ دیا سومناتھ کا. ابھی تک اس کا غم نہیں گیا، جس طرح یہودیوں کو خیبر کا غم نہیں جاتا. پتہ ہے نا آپ کو، انہیں ابھی تک خیبر نہیں بھولتا، کیونکہ خیبر میں وہ بہت خوشحال تھے. سارے باغات ان کے تھے، ساری فصلیں ان کی تھیں. اور مولا علی نے جو ان کا مکو ٹھپا خیبر میں، ابھی تک یہ خیبر کے خواب دیکھتے ہیں. یہ یہاں بھی ان کا یہی حال ہے جو ان کو مار پڑی. بہرحال سلطان واپس لوٹے، ملتان پہنچے. ملتان میں ایک اور مصیبت، کرامتیوں کی حکومت تھی. کرامتیوں کی، یہ سلطان کا پہلا تجربہ تھا. سور حلال تھا، شراب حلال تھی، نمازیں چھوڑ دی گئی کہ نمازوں پہ پابندی تھی کہ نمازیں آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہرحال ہر کام ہو رہا تھا. سلطان کا یہ نیا تجربہ تھا. بہرحال سلطان نے وہیں پہ سوچ لیا تھا کہ وہ ان کو بھی سبق سکھائے گا. سلطان واپس چلے گئے اور پھر پلٹے 1027 میں، اور انہوں نے کرامتیوں کو صفحہ ہستی سے مٹایا. یہاں سے ان کو فائنل اور آخری شکست دی. یہ سلطان کا اس علاقے کا آخری دورہ تھا. اب ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں. وہ ہرنی کا بچہ، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. سبتگین کو انعام کیا ملا؟ اس کے بیٹے نے تاریخ پہ انمٹ نقوش چھوڑے. جب سومناتھ کا بت توڑا گیا اس وقت کعبے کے 4 دروازے تھے. اب تو آپ دیکھتے ہیں کہ سومناتھ کے ٹکڑے ان 4 دروازوں کی دہلیز سے باہر زمین میں دفن کیے گئے کہ ہر کعبے کی طرف جانے والا اس کے اوپر سے گزرے. 4 دروازوں کی دہلیزوں پہ وہ ٹکڑے دفن کیے گئے سومناتھ کے بت کے. پھر مسجد نبوی پہ اس وقت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سیڑھیاں تھیں ان سیڑھیوں میں ان ٹکڑوں کا استعمال کیا گیا جو شیو کا بت تھا سومناتھ میں، اس میں بھی وہ اس کے ٹکڑے استعمال کیے گئے۔ کچھ ٹکڑے سلطان ساتھ لے گئے، کچھ ٹکڑے سلطان نے خلیفہ کو بطور ہدیہ بھیجے تھے، تحفے کے طور پہ۔ سلطان محمود غزنوی، انشاءاللہ کوشش کروں گا 2-3 ان کے واقعات آپ کے سامنے پیش کروں، کیونکہ ان کے بارے میں بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیازی ہے اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 14 اکتوبر ہے 2025 اور دن جو ہے وہ منگل کا ہے۔ آج کا دن وہ عمران خان سے ان کی فیملی کی ملاقات کا دن ہے، لیکن جو ملک میں حالات چل رہے ہیں تو امید ہے کہ ان کی فیملی کو پھر نہیں ملنے دیا جائے گا۔ وہ جائیں گی، وہاں پہ بیٹھ کے واپس آ جائیں گی۔ کچھ تازہ ترین حالات ملکی غیر ملکی بڑی تیزی سے صورتحال جو ہے وہ بدل رہی ہے۔ پاکستان پر نحوست کے کالے بادل منڈلا رہے ہیں۔ کیوں منڈلا رہے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے، یہ آپ کو کچھ بتانے کی کوشش کروں گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے، باقاعدہ آغاز سے پہلے آپ سے وہی درخواست ہے کہ آپ چینل پہ نئے ہیں تو تاریخی واقعات کے لیے، کہانیوں کے لیے اور موجودہ حالات کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ سبسکرائبرز ہیں تو یہ آپ کی عنایت ہے، یہ آپ کی نوازش ہے۔ آپ ویڈیو کو لائک کریں اور جو ہے وہ پیغام خاص کر نوجوانوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اور آخری گزارش کہ ویڈیو کو لینتھ کے مطابق پورا دیکھنے کی کوشش کریں۔ ایک بندے نے کہا ہے کہ آپ کی سپیڈ بولنے کی بہت کم ہے۔ میں جان بوجھ کے ایک تو سپیڈ کم رکھتا ہوں کہ تھوڑی آپ کو سمجھ آئے، ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ میں اردو سپیکنگ نہیں ہوں۔ آپ میرے لہجے سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں بیسیکلی اردو سپیکنگ نہیں ہوں، اس لیے میری ذرا اردو کی جو ہے وہ سپیڈ کم ہے، اور میں نے آپ کو پورا حق دے رکھا ہے، پورا ادھیکار دے رکھا ہے کہ آپ جس وقت چاہیں، آپ کو کوئی بھی چیز ناپسند ہے اور آپ جو ہے وہ چینل کو انسبسکرائب کر دیں۔ میرا کوئی حق نہیں ہے کہ میں آپ کی سمع خراشی کروں، میرا کوئی حق نہیں ہے کہ میں آپ کا ٹائم ضائع کروں، یہ آپ کی نوازش ہے، گزارش ہے۔ اس کے بعد 28 نومبر 2025 یہ ہمارا مین مدعا ہے۔ تقریباً 48 دن رہ گئے ہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری کے گھر جانے میں۔ میں آپ کو یاد کرا دوں کہ اسلم بیگ جو ہے وہ بڑی کوشش کر رہے تھے کہ ان کو ایکسٹینشن ملے، بڑی کوشش کر رہے تھے۔ اس وقت صدر تھے، میری عمر کے بندوں کو پتہ ہوگا، غلام اسحاق خان پٹھان تھے۔ آپ جو ہے وہ گوگل کر لیں، اور ضیاء کے طیارہ پھٹنے کے بعد یہ صدر بنے تھے۔ غلام اسحاق خان تک ساری خبریں پہنچ رہی تھیں کہ اسلم بیگ لابنگ کر رہا ہے۔ ایک دن کیا ہوا، ایک بہت بڑی تقریب ہو رہی تھی، تمام فوجی جو ہے موجود تھے، سویلین بھی موجود تھے۔ غلام اسحاق خان بہت جہاں دیدہ بندے تھے، انہوں نے کیا کیا پتہ ہے؟ انہوں نے تقریر کرتے ہوئے اعلان کیا کہ میں نئے آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ کا اعلان کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ بم کی طرح پھٹا یہ سارا کچھ، یقین کریں۔ وہاں پہ جنرل آصف نواز، لیفٹیننٹ جنرل آصف نواز جنجوعہ موجود تھے، سینئر جنرل تھے، مضبوط جنرل تھے۔ اسلم بیگ چیف بھی موجود تھے، ڈی جی آئی حمید گل بھی موجود تھے۔ بس پھر کیا تھا، سارے جرنیل آصف نواز جنجوعہ کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے، مبارکبادیں سر سر سر، نیا دور شروع ہو گیا۔ تو نئے آرمی چیف کے آنے میں صرف 48 دن جو ہے وہ بقایا ہیں۔ اس کے بعد عمار سولنگی، یہ ایک ٹویٹر ہینڈل ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو ISI ڈیل کرتا ہے۔ نام ہے عمار سولنگی، کیونکہ یہ مختلف ناموں سے ڈیل کرتے ہیں۔ بڑا خطرناک ٹویٹ ہوا ہے، اور وہ ٹویٹ یہ ہوا ہے کہ TLP کے جو دونوں بھائی ہیں، جو سربراہ ہیں،
ایک سعد رضوی صاحب ہیں اور میرا خیال ہے دوسرے انس رضوی صاحب ہیں، اگر میں نام غلط لے رہا ہوں تو معذرت، وہ فرار ہو گئے ہیں۔ یہ بڑا خطرناک ہے، یہ ٹویٹ آیا ہے کہ وہ فرار ہو گئے ہیں۔ اب باقی آپ آگے ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں۔ اس کے علاوہ یہ ساری جو سچویشن پاکستان میں ڈیولپ ہو رہی ہے، آج 11 بجے سے جو ہے وہ نیٹ بند ہو رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ کل جو ہے 5 بجے تک ہوگا۔ تقریباً 18 گھنٹے کا پی ٹی سی ایل کا میسج آیا ہے کہ سب میرین میں جو ہے وہ خرابی پیدا ہو گئی ہے، لہذا نیٹ بند ہوگا۔ لیکن تمام جو ماہرین ہیں، جو تجزیہ نگار ہیں، وہ اس کو غیر معمولی ڈیولپمنٹ قرار دے رہے ہیں کہ کیوں نیٹ بند ہو رہا ہے، وہ بھی اتنا لمبا۔ اور اس کے علاوہ اسلام آباد میں 3 روزہ تعطیل کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ اور میرے منہ میں خاک، بہت سارے لوگ یہی ٹی ایل پی کے حوالے سے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، سعد رضوی کے حوالے سے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، ان کے بھائی کے حوالے سے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں۔ بہرحال ان پہ میں بات نہیں کرنا چاہوں گا۔ بہرحال یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ آج آپ کو ایک اسرائیلی، ایک فلسطینی جو ہے نا وہ قیدی کا آپ کو میں جو ہے نا وہ سناؤں گا جو ہے وہ قصہ۔ یہ صحافی جو ہے، یہ صحافی فلسطین کا، یہ اسرائیل کی قید میں تھا۔ یہ بڑے جوش و خروش سے آزاد ہوا، واپس آیا، اور جب یہ واپس پہنچا تو اس کو پتہ چلا کہ اس کے پورے جو ہے نا پورا خاندان، اس کی بیوی، اس کے بچے، وہ ذبح کر دیے گئے ہیں۔ اس کی ٹویٹر پہ ویڈیو وائرل ہے، وہ ویڈیو انسان دیکھ نہیں سکتا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو جو ہے نا وہ سرپرائز دینے آیا تھا کیونکہ 5 دن بعد میری بیٹی کی سالگرہ تھی، لیکن اسے بتایا گیا کہ انسانی حقوق کے علمبرداروں نے، نوبل انعام کے حقداروں نے، وہ تمہارا کچھ بھی نہیں چھوڑا، اب تم ہو اور تمہارا خدا ہے۔ اس کی ویڈیو اگر آپ ٹویٹر پہ دیکھ لیں، اب میرا تو جو ہے نا وہ دل ہے کہ نہ دیکھیں کیونکہ میری طبیعت خراب ہوئی ہے، آپ کی بھی خراب ہوگی۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ ہے مفتی وزیر احمد قادری۔ یہ بلوچستان میں شورا کے جو ہے نا ممبر ہیں، انہوں نے جمعے والے دن تمام ٹی ایل پی کے جو ارکان ہیں ان کو جو ہے وہ داتا دربار پر، داتا گنج بخش لاہور میں ان کے مزار پر جمع ہونے کی جو ہے وہ کال دی ہے۔ لیکن میری ذاتی رائے ہے کہ یہ بیکار ہے۔ جو کچھ مرید کے میں ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے، جو ریاست کہ منہ کو خون لگ گیا، تو میرا خیال ہے معصوم لوگوں کو نہ مروائیں اور بس ہر کوئی آرام سے گھر میں بیٹھے۔ بہرحال جی انہوں نے یہ کال دی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ٹی ایل پی کے ساتھ یہ ہوا، یعنی فلسطین کے حق میں ریلی۔ کل کیا ہوا؟ کل اسرائیل کی پارلیمنٹ میں جب ڈونلڈ ٹرمپ خطاب کر رہے تھے تو پارلیمنٹ کا ایک رکن، اس کے ہاتھ میں ایک پمفلٹ تھا، اور اس پمفلٹ میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا مطالبہ تھا اور فلسطینیوں کی نسل کشی کے خلاف نعرے تھے۔ یہ اسرائیل کی پارلیمنٹ کے اندر کی بات بتا رہا ہوں، اور ٹرمپ خطاب کر رہے تھے۔ کوئی نہیں مارا گیا، کوئی نہیں گھیر کے گولیاں ماری گئی، کوئی نہیں الٹا لٹکایا گیا، کوئی نہیں اس کے سوراخوں میں مرچیں ڈالی گئی۔ بہرحال یہ جو ہے نا وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے جو ہے وہ وفادار حامد میر صاحب نے جو ہے وہ انکشاف کیا ہے کہ جنرل باجوہ وہ عمران خان پر بہت زور دیتے رہے کہ وہ اسرائیل کو انگیج کریں، اسرائیل سے مذاکرات کا سلسلہ شروع کریں، لیکن عمران خان کا موقف یہ تھا کہ میں اللہ پاک کو کیا منہ دکھاؤں گا، اور دوسری بات یہ کہ قائد اعظم جو کہ بانی پاکستان تھے رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ یہ حامد میر بار بار اس کا انکشاف کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ایک صحافی ہیں ابو صدو سین دال وو، اب پتہ نہیں اس کا تلفظ کیا بنے گا، یہ بھی آزاد ہوئے ہیں، جو ہے نا وہ فلسطینی ہیں اور اسرائیل کی قید سے آزاد ہوئے ہیں۔ اور یہ شخص آ کر کہتا ہے کہ میں 2 سال کا بھوکا ہوں، 2 سال کا، ہمیں جو کچھ دیا گیا۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں 2 سال کا پیاسا ہوں۔ یہ شخص کہتا ہے کہ جسمانی تشدد اور تھا اور ذہنی تشدد اور تھا، اور ہمیں ہر روز کہا جاتا تھا، بتایا جاتا تھا کہ آج تمہارا فلاں رشتہ دار
مار دیا گیا ہے، آج تمہارا فلاں رشتہ دار مار دیا گیا ہے. یعنی کرتے کرتے ہمیں جتنے اپنے رشتہ داروں کے نام یاد تھے تو اسرائیلی فوجیوں نے ہمیں ایک ایک کر کے بتایا کہ وہ سارے ہم نے مار دیے ہیں. یہ ایک اور فلسطینی کی کہانی ہے جو اس نے بیان کی ہے. میں نے بالکل جو ہے نا وہ پہلی ہیڈنگ دی ہے کہ نئے آرمی چیف کا جو ہے وہ اعلان کیا جائے. ابھی میں نے آپ کو واقعہ سنایا غلام اسحاق خان کا. میں آپ یاد کریں میں نے آپ کو ہر ویلاگ میں کہا کہ جب تک ایکسٹینشن نہیں ہوتی، جب تک کوئی کٹی کٹا نہیں کھلتا، اس وقت تک یہ معاملات اسی طرح رہیں گے. ملک پہ نحوست کے سائے رہیں گے، ملک پہ کالے بادلوں کا راج ہوگا. یعنی دو طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ حکومت نئے آرمی چیف کا اعلان کر دے، کیا ہوگا؟ مارشل لاء لگ جائے گا. لگ جائے، پہلے نہیں لگے. اعلان کر دیں کہ جی فلاں نیا آرمی چیف ہے، تاکہ وہ اپنی جو ہے نا دن تھوڑے رہ گئے اپنی ٹیم بنانا اور اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کرنا شروع کرے، اپنی پالیسیاں ترتیب دینا شروع کرے کہ آگے کیا کرنا ہے. اور جو موجودہ چیف ہیں وہ الوداعی کھانے کھائیں، وہ مختلف یونٹوں میں جائیں اور ان سے جو ہے نا الوداعی گارڈ آف آنر لے. یا پھر دوسرا طریقہ ہے وہ یہ کہ فوری طور پہ جنرل صاحب کو ایکسٹینشن دے دی جائے. یعنی یہ جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے اس میں ٹھہراؤ آئے، وہ بھی مطمئن ہو جائیں. کہ یعنی دو طریقے ہیں، یا تو ان کو گھر بھیجا جائے، نئے آرمی چیف کا اعلان کیا جائے، یا ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے. باجوہ نے لی، کیانی نے لی، ضیاء آپ کو یاد ہوگا، مشرف یاد ہوگا، ایوب یاد ہوگا، کوئی نئی بات تو ہے نہیں. یعنی کہیں پہ تو معاملات رکیں. ورنہ آپ نے دیکھ لیا، یعنی وہ لال مسجد کا آپریشن کیا تھا مشرف نے، امریکہ بش بڑا خوش ہوا تھا. اب مرید کے میں کیا ہوا؟ یہ کس کو دکھایا جا رہا ہے؟ آپ کو نہیں پتا یہ کس کو خوش کیا جا رہا ہے؟ کہ جی ہم ضروری ہیں، ہم ناگزیر ہیں، ہم پہ اتنا زیادہ دباؤ ہے، دیکھیں ہم نے ذبح کیے بندے. تو یہ دو صورتیں ہیں، نئے آرمی چیف کا اعلان کریں یا پھر جو ہے وہ ان کو ایکسٹینشن دے دیں. آپ اتنا لٹکا کیوں رہے ہیں؟ اور آپ کی میرا خیال ہے اتنی اوقات نہیں ہے کہ آپ ایکسٹینشن نہ دیں، کیونکہ یہ سارا کوئی دیا ہوئی ان کا ہے. ووٹ تو آپ کو ملے نہیں ہیں، آپ 2 نمبر ہیں، آپ ناجائز ہیں سیاسی طور پہ، آپ قبضہ گروپ ہیں. تو بہرحال اس معاملے کو نبیڑیں. اس کے بعد جنرل صاحب کا شکریہ ادا کرنا تھا، کیونکہ جو چیز نا بیک وقت سارے چینلوں پہ چلے تو وہ چینل نہیں چلاتے، وہ بھائی لوگ چلواتے ہیں. پاکستان کی ہسٹری میں آپ جس ملک کو تسلیم نہیں کرتے اس ملک کی پارلیمنٹ کا اجلاس دکھایا جا رہا ہے. سنیں کہیں پہ آپ اس ملک کو تسلیم نہیں کرتے. آپ کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اس ملک جا ہی نہیں سکتے. صرف ایک ملک کا نام لکھا ہوا ہے، اسرائیل. سہیل آفریدی خطاب کرتا ہے کے پی کے اسمبلی میں، وہ اپنے سامنے عمران خان کی بڑی تصویر رکھتا ہے اور یہ سیٹ، یہ خنزیر، یہ حرام خور، ان کو یاد رکھنا ہے، ہمیشہ ان کو یاد رکھنا ہے، ان خنزیروں کو، کہ یہ خنزیر یہ کسی کے کچھ نہیں لگتے. انہوں نے وہ تصویر بلر کر دی، عمران کی تصویر بلر کر دی اور نیتن یاہو کا نظر آ رہا تھا. یعنی سب سے بڑا جو جنگی مجرم، سب سے بڑا، یہ بڑی بات کرتے ہیں ہٹلر کی، ہٹلر نے یہ کیا، ہٹلر نے یہ کیا، ہٹلر نے یہ کیا. انہوں نے کمی چھوڑی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہٹلر نے تو ان کے ساتھ کیا تھا، یہ ان کے ساتھ کریں، یہ جرمنوں کے ساتھ کریں، بلکہ کرسچینز کے ساتھ کریں. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ یہودی کرسچینز کے بارے میں کیا سوچ اور عقیدہ رکھتے ہیں. کسی دن میں آپ کو کھل کے بتاؤں گا، کتابیں سامنے رکھ کے، کہ یہودی عیسائیوں کو کیا سمجھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا سمجھتے ہیں. ہمارا تو ایمان ہے، ہم تمام انبیاء کو مانتے ہیں، ہماری ایمان کی شرط ہے، تمام کتابوں کو مانتے ہیں. یہ عیسائیوں کو کیا مانتے ہیں یہ میں آپ کو کسی دن بتاؤں گا. یعنی میں نے آپ کو بتایا ایک لائن عقیدے کی، ان کے عقیدے کی ایک لائن آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ لائن یہ ہے کہ تمام دنیا وہ ایسے گدھے ہیں جو یہودیوں کی سواری کے لیے بنے ہیں. بتائیں آپ، پوری دنیا، کوئی مذہب، کوئی قوم، پوری دنیا وہ گدھے ہیں
یہ ان کا عقیدہ بتا رہا ہوں یہودیوں کا. میں آپ کو کتابی حوالہ بھی دے دوں گا کتاب میں, ان کی کتاب میں, کہ دنیا کے تمام انسان گدھے ہیں اور یہ جو یہودی ہیں نا یہ چوزن پرسن ہے, یہ منتخب قوم ہے, منتخب مذہب ہے, اور یہ ان گدھوں پر سواری کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے. اس جنگی مجرم کو ہم نے ان کے ساتھ نہیں کیا تھا, ہٹلر نے ان کے ساتھ کیا تھا. اور یہ کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ بہرحال وہ دنیا کا سب سے بڑا جنگ, اور اس کے وارنٹ جاری ہو چکے ہیں عالمی عدالت سے, جنوبی افریقہ کی اپلیکیشن پہ. پتہ ہے آپ کو اس کے پاس اکثریت بھی نہیں ہے, جب تک جنگ لگی ہوئی ہے یہ وزیر اعظم ہے, اس کے پاس اکثریت نہیں ہے, یہ کرپٹ ہے, اس پہ کرپشن کے الزامات ہیں, لیکن وہ ہلے گلے میں جاری رکھے ہوئے اتنے عرصے سے. وہ کل پاکستانیوں کے گھروں میں نظر آیا, پاکستانی خواتین نے دیکھا, پاکستانی بچوں نے دیکھا کہ اچھا یہ شخص ہے جس کے چہرے پہ خون ملا ہوا ہے نومولود بچوں کا. لیکن ہم شکریہ ادا کرتے ہیں بھائی لوگوں کا, انہوں نے نیتن یاہو کو دکھایا, ٹرمپ کو دکھایا, پاکستانی جو ہے وہ ٹی ویوں پہ. پھر قوم سوتی رہی, شرم الشیخ میں قوم کی غیرت کا اور عزت کا سودا ہوتا رہا. 25 کروڑ عوام کا ایک نام نہاد چپڑاسی, ایک نام نہاد اردلی, ایک نام نہاد بٹ مین, وہ تعریفوں کے پل باندھتا رہا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے. اور اتنے اٹھائے اس کے, اتنے اٹھائے نخرے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جو کچھ آپ علیحدگی میں کر رہے تھے نا میرے ساتھ, تو وہ یہاں پہ آ کر مائک پہ بتائیں. پھر وہ مائک پہ شروع ہو گیا, ذل سبحانی, ناصر الدولہ, ناصر الدین, اور جو ہے نا وہ ذل الہی, پھر نوبل پرائز کہ آپ حقدار ہیں. آپ یعنی پیچھے سٹارمر کھڑے تھے برطانیہ کے وزیر اعظم, اٹالین وزیر اعظم کھڑی تھی. یقین کریں کہ وہ حیران تھے کہ اتنی چاپلوسی, اتنی خوش آمد, یہ وزیر اعظم ہے. یعنی اس پہ تبصرے ہوئے ہیں. میں آپ کو تبصرہ سناتا ہوں. سب سے پہلے تبصرہ کیا ہے جو ہے نا وہ عمران ریاض نے کیا تبصرہ کیا ہے؟ حالیہ تاریخ کا سب سے ادنا غلام, پستی کی آخری حدوں کو چھوتا ہوا, پستی کی آخری حدوں کو چھوتا ہوا, شاید صرف یہی شخص اپنا ریکارڈ توڑ سکتا ہے چاپلوسی میں, کیونکہ یہ احساس کمتری کا شکار ہے یہ بھی اور اس کی بھتیجی بھی. اس کو کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا, نہ اس کو کبھی کسی نے اہمیت دی ہے. اب اسد اللہ خان کیا کہتے ہیں؟ اسد اللہ خان کا جو ہے نا وہ ملاحظہ کریں. اسد اللہ خان کہتے ہیں کہ ٹرمپ پریشان ہو گیا کہ بھائی شہباز بس کرو, اب میں بھی شرمندہ ہو رہا ہوں. یہ اسد اللہ خان کا جو ہے وہ اس پہ موقف ہے کہ وہ بھی شرمندہ ہو گیا کہ یار مجھے تو گھر والی نہیں پوچھتی, گھر والی میرا ہاتھ جھٹک دیتی ہے, مجھ پہ امریکی لانتیں ڈال رہے ہیں. اور وہ جو ہے نا بات کرتا ہے, ایلون مسک کہتا ہے کہ اس کی نازیبہ ویڈیو ہیں, اور ویڈیوز بھی ایسی جن کا ذکر میں یہاں پالیسی کے خلاف نہیں کر سکتا کہ کس کے ساتھ اس کی ویڈیوز ہیں. اس کے جو ہے نا یہ پینٹ میں گھسا ہوا تھا. غیرت ہے بڑی چیز اس جہان تگ و دو میں, اگر شعر غلط ہو تو معافی, پہناتی ہے فقیر کو تاج سر دارا. ہائے ہائے ہائے, فقیر کو دارا, ایران کا سب سے بڑا پہلوان حکمران جس کو دھوکے سے جو ہے نا وہ سکندر اعظم نے شکست دی تھی, تاج سر دارا فقیر کو. کل بتایا تھا نا ابو عبیدہ ابن جراح نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ, بلکہ رضوان اللہ تعالی اجمعین, کہ میرے گھر میں صرف آنسو ہیں, میرے گھر میں آ کر آپ کیا کریں گے. لیکن یہ ششکے, یہ بنگلے, یہ فیلڈ مارشلیاں, اب اس کی آپ وجہ کہ اس نخرے اٹھانے کی مینڈیٹ نہیں ہے. خدا کی خوشنودی کی خیر ہے معاذ اللہ, استغفر اللہ, ٹرمپ کی خوشنودی چاہیے. قوم نے تو لعنت بھیجی 8 فروری کو, 8 فروری 2024 کو قوم نے تو لعنت بھیجی, قوم نے تو پھٹکار بھیجی ان پہ,
قوم نے ووٹ نہیں دیے، یہ خود ہارا ہوا ہے، اس کی بھتیجی ہاری ہوئی ہے، اس کا بھائی ہارا ہوا ہے، بیٹا ہارا ہوا ہے، ساری نسل ہاری ہوئی ہے۔ مینڈیٹ چاہیے، سیاسی حرامی ہیں، سیاسی حلالی ہونے کی کوشش ہے، گھس رہے ہیں ٹرمپ کی بغلوں میں، بغلیں بھی سونگ رہے ہیں۔ پھر وہاں فیلڈ مارشل کا شکریہ ادا کیا گیا اور کیا کہا گیا کہ جتنے یہاں پہ لیلے اور بغیرت کھڑے ہیں، بغیرت، ہم سارے ابراہیم ایکارڈ پہ دستخط کرنے جا رہے ہیں، سارے۔ اب سمجھ آئیے ٹی ایل پی کی قتل عام کی کس کو دکھایا گیا ہے، کیوں دکھایا گیا ہے، کہ ہم آپ کے کتنے وفادار ہیں۔ یعنی اب لال مسجد یاد کریں نا۔ اور یہ ٹی ایل پی، میں نے آپ کو بتایا ہمارے کروڑوں اختلاف ہیں، میرا تو پہلے دن سے ان سے اختلاف ہے، جو زبان استعمال کرتے ہیں، جو طریقہ استعمال کرتے ہیں، پہلے دن سے اختلاف ہے۔ اختلاف کا مطلب قتل عام تو نہیں ہوتا کہ جی آپ کو مجھ سے اختلاف ہے کسی بات سے تو آپ مجھے قتل کر دیں، خدا نہ خواستہ۔ مجھے آپ سے اختلاف ہے، میں آپ کو قتل کر دوں۔ قرآن نے کیا لکھا ہے قتل کے بارے میں؟ اور انہوں نے کیا کیا؟ اور گھیر کے مارا۔ یقین کریں آپ شواہد آ رہے ہیں کہ یہ مخصوص سکرپٹڈ تھا، دکھانے کے لیے لاہور سے نکالا گیا، وہاں سے مرید کے تک آنے دیا گیا، پھر آگے پیچھے سے گھیر لیا، اور پھر اس کی فوٹیجز، اس کی ویڈیوز، اس کی تصویریں جہاں جہاں پہنچنی تھی پہنچ گئی ہیں کہ دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ آکٹوپس آپ سمجھتے ہوں گے، اس کے شکنجے میں ہے پاکستان اور پاکستانی قوم۔ اور جس طرح رات کو جنازہ نکلا شرم الشیخ میں اس ایٹمی، نام نہاد ایٹمی طاقت کا، نام نہاد 25 کروڑ کا، شہباز شریف کو نہیں پتا کہ جب بھی جنگ بندی کی قرارداد سلامتی کونسل میں آئی اس کو امریکہ نے ویٹو کیا، 6 دفعہ ویٹو کیا کہ نہیں مارو۔ کل پتہ کیا کہتا ہے ٹرمپ پارلیمنٹ میں؟ ٹرمپ پارلیمنٹ میں کہتا ہے کہ میں نے نیتن یاہو کو ہر لمحے ہتھیار دیے، اور نیتن یاہو نے ان کا بڑا زبردست استعمال کیا۔ کس پہ؟ سوال ہے۔ ہتھیار دیے، پہلی بات، بہت زیادہ دیے، دوسری بات، اور اس نے بڑا زبردست، سارے سن رہے ہیں مسلمان، سعودیہ، قطر، مصر، پاکستان، انڈونیشیا، سارے سن رہے ہیں۔ غیرت ہے بڑی چیز ہے جان تگ دو میں، کھانا، پروٹوکول، ششکے، بنگلے، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، یہ ادھر قوم کی فکر میں خوار ہو رہے ہیں۔ رات کو اور انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے، گورے شوقین ہیں وہ تو نہیں پتا، لیکن جو ہے نا وہ سودا کر رہے ہیں۔ قوم سے کس نے پوچھنا ہے کہ قوم سے پارلیمنٹ، کابینہ، چلے 2 نمبر ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔